واسطہ اور درمیان میں جناب والا معاملہ ہے. جب تک صحابہ نہ ہو تو نماز کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو روزہ کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو حج کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو کلمہ کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو قرآن کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو اذان کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو جہاد کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو جناب والا نکاح کے طریقے کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو قطع بیان میں عبادت کا زیادہ اور دین کا کوئی عمل بھی باقی رہتا کوئی نہیں ہے. اس لیے ایمان صحابہ کا اتنا مشہور اللہ کریم نے Like, subscribe and press the bell icon for new updates. آج سے 1400 سال قبل عرب کی دھرتی کا یہ عالم تھا کہ وہاں شکلیں تو انسانوں والی تھیں مگر اکثر لوگ صفت کے اعتبار سے درندے بن چکے تھے. اور سنگ دلی کی یہ حالت تھی کہ اپنی ہی بیٹیوں کو زندہ زمین کے اندر درگور کرتے تھے اور دفن کر دیا کرتے تھے. بد اخلاق اتنے ہو گئے تھے کہ ان پر کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا. بد فطرت اتنے تھے کہ اس زمانے میں اپنی محرم سے بھی نکاح کر دیا کرتے تھے. شرک اور کفر کے اندھیرے ضلالت اور گمراہی کے ڈیرے اس وقت عروج پہ تھے اور اس قدر ضلالت اور گمراہی اور اس کے اندھیرے گھٹاٹوپ اندھیرے اللہ اکبر کبیرہ کہ اس وقت کوئی کرن اور کوئی ایمان کی روشنی اور کرن ظاہر نہیں ہو رہی تھی, نمودار نہیں تھی. حتیٰ کہ جو بیت اللہ شریف اللہ کی عبادت کا, اللہ کی وحدانیت کا اور توحید کا مرکز دنیا کے اندر بنایا گیا تھا, اس مرکز وحدانیت کے اندر اور مرکز توحید کے اندر 360 فٹ رکھ کے لوگ وہاں پہ جناب والا ان کی عبادت اور پرستش میں لگے ہوئے تھے. یہ جہالت کا عالم تھا کہ بیت اللہ شریف کا ننگا ہو کر طواف کیا کرتے تھے. اللہ کو چھوڑ کر ہر ایک کی پوجا اور پرستش اور پکار کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اس ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں کے اندر اللہ پاک کی رحمت جوش میں آئی اور میرے رب نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج میرے محبوب کے سر مبارک پہ سجا کے اور ہدایت کا پیغام قرآن کی صورت میں دے کے اللہ پاک نے یہ چراغ روشن کر دیا عرب کی دھرتی کے اوپر. اللہ عرب کی دھرتی کے اوپر یہ سورج جگمگایا اور پھر میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محنت فرمائی ان لوگوں کے اوپر جو جناب والا اس قدر سخت دل تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کئی سالوں تک دن کی چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگیں شروع ہوتی اور وہ کئی سال تک اس جنگ کے اندر وہ اپنے کئی جوانوں کو ذبح کروا دیا کرتے تھے. تو اللہ کے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے اوپر محنت فرمائی اور ایسی محنت فرمائی کہ اس محنت کے نتیجے کے اندر جو جماعت وجود میں آئی وہ اتنی عظیم ترین جماعت اور اتنی اعلیٰ اتنی افضل ترین جماعت بنی کہ اس جماعت پہ رب کے فرشتے بھی نظر کرنے لگے. اللہ کے فرشتے بھی اس جماعت پہ رشک کرنے لگے کہ ہے میرے اللہ یہ وہی لوگ ہیں نا جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے, یہ وہی لوگ ہیں نا
تیار نہیں تھا. یہ وہی لوگ ہیں نا جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل عام کر دیا کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو ڈاکے زنی اور شراب خوری کے اندر مست ہوا کرتے تھے. یہ وہی لوگ ہیں نا جو ظالم کہلایا کرتے تھے اور جہالت اتنی کہ جن کو اونٹ چلانا بھی نہیں آتا. اللہ اور یہ ایسے بنے اللہ اللہ کہ ان کو اللہ نے زمانے بھر کا امام بنا دیا. سبحان اللہ. زمانے بھر کا اللہ نے ان کو امام بنا دیا. اللہ اکبر. کہ میرے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی رہنمائی فرماتے رہے, ان کی تربیت فرماتے رہے کہ جس انداز سے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کہا فرمایا اسی طرح یہ کرتے چلے گئے. جس بات سے روکا اس سے رکتے چلے گئے اور جس بات سے منع کیا منع ہوتے چلے گئے. اللہ اکبر. تو میرا بھائی, میرا دوست, میرا بزرگ, تو اللہ پاک نے اپنی رحمت خاص کو بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ چلا کے رکھا اور اپنی رحمت کے خاص پہرے ان کے ارد گرد لگا دیے. تو تب یہ جماعت بڑھتی گئی, چلتی گئی, چلتی گئی, حتیٰ کہ ان کے اندر ایسے ایسے لوگ پیدا ہو گئے. اللہ اکبر کبیرہ. کہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا حکم دیا تو یہ نماز والے بن گئے. انہیں زکوٰۃ کا کہا تو یہ زکوٰۃ دینے والے بن گئے. نمازی اور زکوٰۃ دینے والے ایسے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ایسے, نماز پڑھنے والے ایسے کہ اللہ کا قرآن ان کے بارے میں فرمانے لگا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. میرا پاک پیغمبر یہ جو تیرے جانثار, تابعدار, خدمت گزار, پہرے دار, حکمدار, سرشار اسلام کے اندر یہ ایسے ہیں کہ میں اللہ آپ عرش بری سے گواہیاں دے رہا ہوں کہ یہ اگر جس دنیا کے جس کام کے اندر بھی مشغول ہو جائیں گے, یہ بات تجارت کے اندر مشغول ہو جائیں, یہ کھیتی باڑی کے اندر مشغول ہو جائیں, یہ دنیا کے کسی کام کے اندر مشغول ہو جائیں, میرا پاک پیغمبر ان کے دل کے اندر اللہ کے حکم, نماز اور زکوٰۃ اور دوسری عبادات کا اتنا شوق اور ان کے دل میں اس قدر اہمیت اور اہتمام ہے کہ کوئی دنیا کا کام بھی انہیں اللہ کے ذکر سے روک سکتا نہیں. میری اور آپ کی کیا حالت ہے؟ کوئی بلا وجہ بھی ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کا قرآن فرماتا ہے تجارت بھی انہیں اللہ کے ذکر سے روک. اللہ اکبر. تو اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ مال خرچ کرو, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. سبحان اللہ. تو وہ لوگ ایسے ہو گئے کہ صحابہ کرام اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں, گزارش کرتے ہیں, اے ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی, آپ ہمارے مال میں سے جتنا لینا چاہے خذ ما شئت من اموالنا. یا رسول اللہ, اللہ کے پاک پیغمبر جی ہمارے مال میں سے جتنا لینا چاہیں لے لیں, جتنا ہمیں دینا چاہیں دے دیں. یا رسول اللہ مگر یہ ہماری گزارش سن لیں, یہ پریشان آپ نہ ہوں کہ میں ان کے مال سے اگر کچھ لے لوں گا تو یہ دل میں تنگی محسوس کریں گے یا پریشانی محسوس کریں گے کہ ہماری محنت کی کمائی ہے, ہم نے دن رات محنت کر کے جناب والا خون پسینہ بہا کے یہ تھوڑا سا مال جمع کیا, وہ اللہ کے پاک رسول لے گئے, غریبوں فقیروں مسکینوں میں تقسیم کر دیا. نہ میرے پاک پیغمبر جی ہمارے آقا علیہ السلام جی, جو مال آپ ہمیں ہمارے مال سے لیتے ہیں اور جو باقی ہوتا ہے یا رسول اللہ جو آپ لیتے ہیں وہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے. جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس مال سے وہ مال ہمیں زیادہ محبوب ہے یا رسول اللہ جو آپ لے لیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے جہاد کو تمہارے اوپر فرض فرما دیا ہے. اتنا زیادہ جذبہ ان کے اندر, اتنا زیادہ جذبہ ان کے اندر جان لٹانے کا, شہادت پانے کا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عامر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا پیر سے لنگڑے چلتے ہیں تو دشواری کے ساتھ, مشکل کے ساتھ چلتے ہیں. لہذا 4 بیٹے ان کے عہد کے اندر, 4 نوجوان
جوان بیٹے ان کے عہد کے مارکے کے اندر شریک ہیں. ہم نے جانا ہے بابا جان, بالکل جانا ہے. 4 جوان بیٹے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاد کے اندر شریک ہیں, مگر دیکھیں نا کس قدر سرشار ہیں جذبہ شہادت سے. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں بیٹو میں نے بھی تمہارے ساتھ جہاد میں جانا ہے. بیٹے کہہ رہے ہیں بابا جان کوئی نہ, آپ معذور ہیں, معذوروں کے اوپر اللہ نے جہاد فرض نہیں فرمایا, لہذا آپ گھر میں رہے. ہم جو آپ کے ہونہار 4 جوان کڑیل بیٹے جا رہے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے, تو لہذا آپ کے اوپر ویسے بھی جہاد فرض نہیں ہے. کہنے لگے کوئی نہ, میں نے تو ہر حال میں جہاد کے لیے نکلنا ہے. لہذا یہ شکایت لے کے اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں, پر میرے یہ بیٹے مجھے آڑے درمیان میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں, مجھے آنے نہیں دے رہے. اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بات ان کی بھی ٹھیک ہے, جہاد تو آپ پر بھی فرض کوئی نہیں ہوا, لہذا جب آپ پہ فرض کوئی نہیں ہے تو جانے کی ضرورت نہیں ہے. 4 بیٹے جو آپ اللہ کی راہ کے اندر بھیجے وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, میرے اس لنگڑے پن کی وجہ سے اگر یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں جہاد پہ نہیں جا سکتا,
اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جماعت کو تیار فرمایا ہے وہ سب کچھ ابھرنے کے لیے تیار ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ سب کچھ جناب والا اللہ کی رضا اللہ اللہ۔ تبھی تو اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ اللہ قرآن مقدس کے اندر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے بارے میں صفائیاں پیش کرتے ہیں، ان کے ایمان کی صفائیاں پیش کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام۔ تبھی اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر ان ہستیوں کے بارے میں، میرے پیغمبر کے صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، یہ جو تیری جماعت ہے، تیرے جانثار ہیں، یہ جو تیرے صحابہ کرام ہیں، میرے پاک پیغمبر یہ ایسے سچے اور کھرے ایمان والے ہیں، ان کے دل کے اندر سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کی ہے۔ اس محبت کے مقابلے کے اندر ان کے والد کی محبت بھی قربان ہے، اپنے بھائی کی محبت بھی قربان ہے، اپنے خاندان کی برادری کی قوم قبیلے کی محبت بھی یہ قربان کر دیتے ہیں، کسی محبت کو بھی یہ ترجیح نہیں دیتے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اوپر میرے پاک پیغمبر۔ اس لیے کیوں اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کتب فی قلوبہم الایمان، میں اللہ نے خود آپ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، میں نے خود آپ ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے۔ لہذا اس لیے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب بھی جناب والا موقع آتا ہے، ایک طرف اللہ کی محبت ہوتی ہے، دوسری طرف اولاد کی محبت ہوتی ہے، والدین کی محبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر اپنے باپ کا سر قلم کرنے سے پہلے اپنے باپ کو دعوت حق دیتے ہیں، بابا آ جا اسلام کا جا تو دائی بن جا، اسلام کے جھنڈے کے تلے آ جا۔ اس نے کہا تجھے یاد نہیں ہے تیرے بچپن کی وہ باتیں، تجھے کیسے میں نے پالا، تیرے کیسے میں نے لاڈ اٹھائے، کیسے میں نے تیری ساری باتیں مانی، کیسے میں نے تیرے ناز و نخرے اٹھائے تھے، کیسے میں نے جناب والا تجھے کس انداز سے تجھے میں نے بنا سوار کے رکھا تھا، کیسے میں نے تیرے سارے ناز اٹھائے تھے۔ آج تو میرے مذہب کو چھوڑ گیا، باپ دادا والا مذہب چھوڑ گیا، نئے مذہب کی طرف تو چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں کوئی نہ مجھے تو اللہ نے حق کا راستہ دکھایا ہے، لہذا اگر تو بھی بچنا چاہتا ہے آخرت کی ضلالت سے، آخرت کی ذلت و رسوائی سے، آجا تو بھی محمد الرسول اللہ کریم کے جھنڈے کے نیچے آجا۔ آپ کہتے ہیں پھر تیار ہو جا، اگر تم ماننے کو تیار نہیں ہے پھر تیار ہو جا، تم میری تلوار سے بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ تو حضرت فرماتے ہیں پھر آجا بابا دیکھی جائے گی۔ لہذا تلوار چل رہی ہے باپ کے درمیان اور بیٹے کے درمیان، تلوار چل رہی ہے۔ کس لیے یہ تلوار اٹھی ہوئی ہے، کس لیے یہ حملہ ہو رہا ہے، بیٹا باپ کے اوپر کس لیے حملہ کر رہا ہے؟ یہ حملہ ہو رہا ہے صرف اسلام کے لیے، یہ حملہ ہو رہا ہے اللہ کی وحدانیت کے کلمہ حق کے لیے، یہ حملہ ہو رہا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر۔ لہذا کرتے کرتے آخرکار ایسا وار کی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ باپ کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا اور سرخرو ہو کے کہتے ہیں مجھے اللہ کی قسم اس باپ پہ کوئی غم نہیں ہے کہ میرے ہاتھ سے میرا باپ قتل ہوا ہے، کیونکہ میں نے قتل کیا ہے۔ یہ کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا، یہ کوئی سیاسی مطلب نہیں تھا، بلکہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے باپ کا قتل کیا ہے۔
پریشان نہیں، اس لیے تو پریشان تھے کہ بغیر کلمے کے مرا ہے، اس لیے پریشان نہیں تھے کہ میرا باپ میرے ہاتھ سے مرا ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ فرما رہے ہیں کہ اب میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر ہوں، لہذا میں اس جھنڈے کے نیچے ہوں، میرے سامنے کسی کی محبت کی کارآمد نہیں ہو سکتی، اللہ اکبر۔ تو میرا دوست، میرا بزرگ، اللہ کریم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ایسا مقام پھر نصیب فرمایا جن کے اوپر اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محنت فرمائی ہے، پھر اللہ کریم نے ان کو ایسا مقام نصیب فرمایا۔ اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر کئی مقامات پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا سونا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے تیرے ان یاروں کے دلوں کو الزمہم کلمۃ التقوی، میں نے ان کو متقی بنا دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر میں اللہ نے تقوی بھر دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر میں اللہ کریم نے اپنا ڈر پیدا کر دیا ہے، ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو گیا ہے، اور میں خود اللہ آپ تقوی پیدا کرنے والا ہوں۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، کیونکہ میرے پاک پیغمبر یہ ہیں بھی اسی چیز کے حقدار کہ یہ متقی ہوں، تقوی والے ہوں، ان کے دلوں کو میں اللہ خود آپ تقوی سے لبریز کر دوں، یہ اسی کے مستحق تھے، یہ اسی کے حقدار تھے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں نا یار کیسا مقام پا گیا صحابہ پیغمبر کہ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم محفل لگا کے بیٹھے ہوئے، وعظ و نصیحت چل رہی ہے، مکے کے بڑے بڑے چودھری اور سردار اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جی ہمیں کچھ سنائیں، ہمیں کچھ بتائیں، وعظ و نصیحت کریں، ہم آپ کی بات سن رہے ہیں، اللہ مگر یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کوئی غریب غربا کوئی نہ بیٹھے، اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اتنے میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی ہیں، اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل انور کے اندر جو ہی داخل ہوتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا قریشیوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کا نام کو ناگوار گزرا ہے، اس لیے وہ تھوڑے سے اپنے ماتھے میں بل چڑھانے لگ گئے، چودھری اور سردار۔ اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جبین مبارک کے اوپر تھوڑے سے جناب والا آپ تو چہرہ مبارک کے آثار اور یہ تیور مبارک تھوڑا سا بدلا، یعنی ماتھے کے اوپر تھوڑے سے شکن مبارک پیدا ہو گئے کہ ایسا کیوں کیا میرے صحابی نے؟ بڑی مشکل سے میں چودھریوں کو لے کے بیٹھا ہوں، ان کو دین کی حق کی بات سنانے لگا ہوں کہ اگر یہ اپنا بندہ ہے بعد میں بھی آ سکتا تھا، بعد میں بھی بیٹھ سکتا تھا، مگر یہ چودھری اس بات کو جو ناگوار کا سمجھتے ہیں کہ کاش کہ یہ نہ آتا تو اچھا تھا، لہذا دل کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ فرمایا، ماتھے مبارک کے اوپر تھوڑے سے غصے اور ناراضگی کے آثار پیدا ہوئے، اللہ تبھی اللہ پاک نے قرآن مقدس کی سورت نازل فرما دی، اللہ کے فرماتے ہیں عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى۔ یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں میرا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ کہ میرا پاک پیغمبر نے یہ معاملہ فرمایا، ناراضگی محسوس کی اور اپنے ماتھے مبارک کے اوپر ذرا شکن پیدا کر لیے، ناراضگی کے آثار پیدا کر لیے۔ کیوں کیا ایسا میرے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ان جاءہ الاعمی، اس لیے آپ نے ایسا کیا کہ وہ نبی نہ آپ کا چاہنے والا وہ صحابی آپ کے پاس آیا، آپ
کی محفل انور کے اندر وہ حاضر ہو گیا. وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. میرے پیغمبر آپ کو کیا معلوم کہ ان کے دل کے اندر کتنا زیادہ اللہ کریم نے جو تزکیہ کیا ہوا ہے, ان کے دلوں کے اندر کتنی صفائی ہے, ان کے دل کس قدر ایمان سے منور ہے. اگر آپ ان کو کوئی بات بتائیں تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا, جی جی ہم نے حضرت جی آپ کی بات کو سن بھی لیا اور قبول بھی کر لیا. اللہ اکبر. یار میرے پیغمبر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ یہ چودھری یہ وڈیرے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے ان کو خوش کرنے کے لیے معاذ اللہ نہیں, یعنی ان کی ظاہری جو خوشی تھی اس بات کے اندر معاذ اللہ کہ محمد پاک نے اپنے ساتھی پکے مخلص کو ناراض کر دیا ہے, تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جن کے دل بڑے سخت ہیں اور ایمان اور ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ آپ خدا آپ کو تاکید فرما رہا ہوں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. میرے پاک پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ ان کے ساتھ جو آپ کے مخلص صحابہ ہیں یہ اگرچہ غریب بھی کیوں نہیں ہے, پہننے کے لیے ان کا اگرچہ پورا لباس بھی کوئی نہیں ہے, کھانے کے لیے ان کے گھر کئی کئی دن فاقے بھی کیوں نہیں چلتے میرے پاک پیغمبر, مگر میں اللہ آپ کو تاکید فرماتا ہوں کہ ان چودھریوں کے مقابلے میں ہمیشہ ان غریب صحابہ کو ترجیح دیں گے. ان چودھریوں کے مقابلے میں ان صحابہ غریب صحابہ جو سچے مخلص وفادار ہیں میرے محبوب تیرے, لہذا ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا, ان کی محفل کو اپنی محفل میں بچھانا, ان کے ساتھ بیٹھنا آپ کو زیادہ پسند ہونا چاہیے بنسبت ان چودھریوں کو وڈیروں کے جو صرف دنیا کے اعتبار سے تو ان کا ظاہری زیب و زینت ہے, دنیا کے اعتبار سے ان کا نام ہے, دنیا کے اعتبار سے تو وڈیرے ضرور ہے, مگر میرے پیغمبر ان کے پاس جو کہ ایمان والی دولت ہے, اور ایمان والی دولت سارے جہان والی دولت دنیا کی بھی زیادہ قیمتی ہے. اس لیے میرے پیغمبر آپ نے ہمیشہ ان کا لحاظ کرنا ہے, ان کے ساتھ اپنے اٹھنا بیٹھنا ہے, ان کو اپنی محفل مبارک کے اندر جگہ دینی ہے. ایسا نہ ہو میرا پیغمبر اللہ اللہ کہ آپ باقی رہ گیا معاملہ کہ آپ نے دین حق کی بات کو بتانی ہے تو پھر کیسے بتائیں آپ. میرے پاک پیغمبر وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. آپ الاعلان سب کے اندر یہ اعلان فرما دے, اللہ کی وحدانیت کا اعلان فرما دے, اپنی رسالت کا اعلان فرما دے, میرے پاک پیغمبر شریعت کا اعلان فرما دے, میں اللہ کے احکامات کا اعلان فرما دے. لہذا اب مرضی ہے ہر کسی کی, لہذا میں اللہ نے اجازت دے دی ہے بندے کو فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. کوئی مانے اس کی مرضی ہے, کوئی انکار کرے اس کی مرضی ہے. لہذا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا. یاد رکھو دنیا کے نات والے ہو, چودھری ہو, وڈیرے ہو, اللہ کی شریعت سے منہ موڑنے والے ہو, میرے پیغمبر کے صحابہ کو کم تر سمجھنے والے ہو, میرے پیغمبر کے صحابہ کو مجلس نبوت سے اٹھانے کی کوشش کرنے والے ہو, میں اللہ
یغاث بماء کالمہل یشوی الوجوہ. جب تم جہنم کے اندر ڈوبے ہوئے ہوگے، جہنم کی آگ کے اندر جھلس رہے ہوگے، جھلسے جا رہے ہوگے، جھلسائے جا رہے ہوگے، اللہ کے عذابوں کے اندر گرفتار پڑے ہوئے ہوگے، اور تم کہو گے اللہ پانی دے دے، تمہیں اللہ تمہیں پانی کی جگہ پہ پیپ اور گندا پانی پلاؤں گا. اللہ اکبر. ساتھ مرتفقہ. میرے پاک پیغمبر آپ نے کن کے ساتھ رہنا ہے؟ کن کے ساتھ رہنا ہے؟ صحابہ کے ساتھ. آپ نے کافروں کے مقابلے میں کس کو ترجیح دینی ہے؟ صحابہ کو. بشر نفسک. کیوں؟ مع الذین یدعون ربهم. اللہ کیوں؟ دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے اس سے بھی زیادہ وضاحت اور اس سے بھی زیادہ تاکیدی جملے اور کلمات ارشاد فرمائے. اللہ کریم فرماتے ہیں اطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین. میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، یہ جو تیرے سامنے بیٹھنے والے ہیں، یہ جو بلال ہے حبشے والے، یہ جو ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم، عثمان ذو النورین، علی المرتضی ہے، یہ جو سعد ہے، سعید ہے، یہ جو سارے صحابہ ہیں تیرے میرے پاک پیغمبر، میں اللہ پاک ان کے بارے میں آپ کو بڑی تاکید فرما رہا ہوں. میرا پیغمبر ان کے دل ٹوٹنے کا خیال کیا کرے، ان کے ایسی کوئی بات آپ کی طرف سے نہ ہو جس سے ان کے دلوں کے اوپر زخم پہنچ جائے یا یہ پریشان ہو جائے کہ اللہ کے پاک پیغمبر میں اہمیت نہیں دیتے، اللہ کے پاک پیغمبر کے ہم بے قدر ہے یا نا اہمیت ہے. ایسی کوئی بات میں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اندر سے نکلنی نہیں چاہیے. لہٰذا یہ مکے کے چودھری، یہ وڈیرے لوگ بھی آ رہے ہیں اور آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غریب غربا لوگ بیٹھیں گے تو ہم آپ کی محفل میں نہیں آ سکتے. اللہ کریم فرماتے ہیں لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی. اللہ کریم فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان اپنے وفادار یاروں کو کبھی بھی اپنی محفل سے اٹھانا کوئی نہیں ہے، کبھی بھی ان کو نظر انداز نہیں فرمانا. کیوں؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی، کہ یہ اللہ کو پکارتے ہیں، صبح بھی اللہ کو پکارتے ہیں، شام بھی اللہ کو پکارتے ہیں، محفل میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، خلوت میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں، جلوت میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں. ان کا ہر حال میں یدعون ربهم. میں اللہ نے ان کے اوپر جہاد کو فرض کر دیا، یدعون ربهم، نمازوں کو فرض کر دیا، تب بھی یدعون ربهم. میں اللہ پاک نے ان کے اوپر اپنے احکامات نازل فرمائے، سختیاں بھی ان کے اوپر میں نے کی، ہر حال میں یدعون ربهم. حتیٰ کہ اسلام کے لیے میں نے انہیں کہا مال خرچ کرو، یہ مال خرچ کرنے کے باوجود بھی یدعون ربهم. میں نے ان کے گھروں کے اندر غربت کے ڈیرے ڈلوا دیے، حتیٰ کہ ان کے پاس پہننے کے لیے لباس کوئی نہیں ہے، تب بھی یدعون ربهم. میں نے ان کے بچوں کو ان کے سامنے نیزے کی انیوں کے اوپر پروا دیا، تب بھی یدعون ربهم. جو بھی حالت اور تنگی معاشی پریشانی ان کے اوپر ڈالی، یدعون ربهم. میرے پیغمبر ان کی یہ ادا میں اللہ کو بڑی پیاری ہے کہ انہوں نے کبھی بھی میرے رب کا دروازہ نہیں چھوڑا، کبھی بھی میں اللہ کا دروازہ نہیں چھوڑا. اس لیے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ ان کو کبھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا. فتطردهم، بڑا مشکل، بہت زیادہ کٹھن جملہ، بڑا مشکل جملہ. فتطردهم فتکون من الظالمین. اتنا مقام پا گئے اللہ کے پیغمبر کے یہ صحابہ اللہ کریم کے یہاں. اللہ کریم اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کریم کو فرماتے ہیں خدا نہ خواستہ ہونا تو ایسا کوئی نہیں ہے، کرنا تو آپ نے بھی ایسا کوئی نہیں ہے،
ہو گئے اللہ کے ہاں کہ اللہ اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. خدا نخواستہ آپ نے بھی صحابہ کو نظر انداز کر دیا تو آپ کا نا انصافوں کے اندر نام آ جائے گا. اللہ اکبر استغفر اللہ. آپ کا نام نا انصافوں میں آ جائے گا اگر آپ نے ایسا کیا. نہ حضور کرنے لگے نہ ایسا معاملہ. یہ صرف کیوں ہے؟ یہ صرف امت کو صحابہ کی عظمت بتائی جا رہی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کس قدر اللہ کے ہاں مقام پانے والے ہیں. اللہ اکبر. کبھی میرا دوست اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر واضح طور پہ فرما دیا کہ میاں یہ جو صحابہ کرام ہیں ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ. ان جیسا ایمان مجھے مطلوب ہے, ان جیسے اعمال مجھے مطلوب ہے, ان جیسی یاری نبوت کے ساتھ مجھے مطلوب ہے, ان جیسی خدمت نبوت کی مجھے مطلوب ہے, ان جیسی پکار اللہ کی مجھے مطلوب ہے, ان جیسی غمخواری مجھے مطلوب ہے, ان جیسا یارانہ اور الفت اور آپس کے اندر اخوت اور محبت میں اللہ کو مطلوب ہے. یہ جیسے بن گئے ہیں جو ان جیسا بن جائے گا وہ ہدایت والا ہو جائے گا. جو ان جیسا بن جائے گا وہ ہدایت والا بن جائے گا. اس لیے اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر انتہا کر لی ہے کہ صحابہ کرام کو معیار حق بنا دیا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت تو دیکھیں. اللہ کے پاس اللہ کا قرآن فرماتا ہے من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین. اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر بڑے نرالے اور وکھرے انداز کے ساتھ عظمت صحابہ سمجھانا چاہتے ہیں نبی کی امت کو. اللہ کریم فرماتے ہیں من یشاقق الرسول. جو بندہ بھی رسول میرے پیغمبر کا مخالف ہو جائے گا, جو بندہ بھی میرے پاک پیغمبر محمد کریم کی مخالفت میں جائے گا, یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى. بعد اس کے کہ ہدایت کا راستہ بالکل واضح اور واشفاف ہو چکا ہے, اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ میرے پیغمبر کی مخالفت میں جائے گا, میرے پیغمبر کے مخالف جائے گا, اللہ ہر بندہ تو کہتا ہے کہ میں محمد پاک کا حبدار ہوں, ہر بندہ کہتا ہے میں محمد پاک کا ماننے والا ہوں, ہر بندہ کہتا ہے میں محمد پاک سے بڑی محبت کرنے والا ہوں, ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں محمد پاک کا عاشق ہوں. اللہ یا اللہ کیسے پتہ چلے گا کہ کس کا دعویٰ ہے محبت ہے, رسول سچا ہے اور کس کا دعویٰ غلط ہے. اللہ کریم نے کسوٹی بتائی ہے. اگر تم نے دیکھنا ہو رسول کریم کی محبت سچی کون کرنے والا ہے, دیکھنا چاہتے ہو رسول کریم کے سچا وفادار کون ہے, دیکھنا چاہتے ہو نا میرے پیغمبر کا سچا وفادار کون ہے, دیکھنا چاہتے ہو میرے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جناب والا تابعدار ماننے والا اتباع کرنے والا کون ہے, جی اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جو بندہ صحابہ کرام میرے پیغمبر کے صحابہ کرام کا مخالف ہوگا وہ ان کے راستے کو چھوڑنے والا ہوگا, اور حقیقت وہی میرے پیغمبر کا مخالف ہوگا. جو صحابہ کے راستے کا مخالف ہوگا وہی میرے پیغمبر کا مخالف ہوگا. یتبع غیر سبیل المؤمنین. جو صحابہ کے راستے کو چھوڑے گا اور کہے گا نہیں یہ تو صحابہ نے کیا ہے, میں تو رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں, اس کا مطلب ہے صحابہ نے رسول کا کلمہ چھوڑ دیا تھا. صحابہ کرام رسول کے راستے سے ہٹ گئے تھے, صحابہ کرام نے رسول کے ساتھ بے وفائی کی تھی. اللہ اکبر. وہ اتنے بڑے ظلم کا ارتکاب کر بیٹھے کہ انہوں نے دین اسلام سے غداری کر دی. اللہ اکبر. جہاں اللہ کریم قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں کرہ علیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, میں نے ان کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت کو بھر دیا ہے, ان کے دلوں کو
نہ سکتے کہ مان اللہ وہ کفر کو اور بدعات کو ترجیح دیں سنت کے اوپر. اللہ اکبر. اس لیے خبردار یہ جملہ بڑا خطرناک ہے. کوئی مسلمان کا بندے اس طرح کا جملہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے, ہم نے عثمان کا کلمہ نہیں پڑھا. یہ ہم مسلمان بول جاتے ہیں, توحیدی بھی ہیں, بول جاتے ہیں. خبردار یہ جملہ خطرناک ہے. اللہ اکبر. تب میرے دوست اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کریم نے قرآن مقدس کے اندر کسوٹی بنا دی ہے, معیار بنا دی ہے کس بات کو کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کون محمدی ہے سچا, کون ہے میرے پیغمبر کا سچا مطلب اللہ اور عاشق, کون ہے میرے پیغمبر کا سچا تابعدار, فرمایا اس کے اندر دیکھ لو. اگر اس کے دل میں صحابہ کا پیار ہے, وہ صحابہ کا حبدار ہے, وہ صحابہ کا تابعدار ہے, تو یہ نبی کا سچا وفادار ہے. ہاں جی, اگر اس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے یا صحابہ کے لیے اس کے دل میں کوئی مسئلہ ہے تو پھر سمجھ لو یہ سچا مومن نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے تو اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو یہی تعلیم دی ہے. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا. لوگو خبردار خبردار, میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا, میرے صحابہ کرام کے بارے میں خبردار اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا. لا تتخذوهم من بعدی غرضا, میرے جانے کے بعد کبھی بھی میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا, میرے جانے کے بعد کبھی بھی ان کے اوپر انگلیاں نہ اٹھانا, میرے جانے کے بعد کبھی بھی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدزبانی والا معاملہ نہ کرنا. کیوں اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں, فرمایا جو ان سے محبت کرتا ہے فرمایا وہ بھی تمہیں محمد پاک کی وجہ سے کرتا ہے, جو ان سے نفرت کرے گا تو وہ بھی میں محمد پاک کی وجہ سے کرے گا. کیا مطلب؟ یعنی جس کے دل میں محمد پاک کی نفرت ہوگی وہی صحابہ سے روز اور نفرت رکھے گا. جس کے دل میں محمد پاک کا پیار ہوگا وہ میرے صحابہ سے بھی پیار رکھے گا. اس لیے خبردار, من اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ. جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا میں محمد پاک کو تکلیف پہنچائی, جس نے محمد پاک کو تکلیف پہنچائی گویا کہ اس نے یہ کام اللہ کے ساتھ کیا, یہ معاملہ اس نے کیسے ساتھ کیا؟ اللہ کے ساتھ کیا. اور جس نے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ کیا تو اللہ اسے ضرور پکڑے گا. اللہ اللہ. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں سمجھایا. لوگوں, امت کے اندر صحابہ کرام کا کتنا مقام ہے. اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اکریموا اصحابی فإنهم خياركم. اور لوگوں خبردار, میرے صحابہ کرام کی عزت کرتے رہنا, مرتے دم تک میرے صحابہ کے وفادار رہنا, جس طرح وہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے ہیں. لہذا خبردار, میرے پیغمبر کے صحابہ کی عزت کرنی ہے, ان کے دلوں کے اندر ان کا پیار رکھنا ہے, اپنے دلوں کے اندر ان کی محبت اور الفت رکھنی ہے. کبھی بھی ان کے اوپر انگلی کھڑی کرنی نہیں ہے, نہ ان کے اوپر تنقید کرنی ہے. فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُمْ, کیونکہ وہ پوری امت کے اندر اللہ کریم کی سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں, سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور فرمان بھی سن لے. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں, لا تسبوا اصحابی. وہ خبردار لوگوں, میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرنا, میرے صحابہ کے اوپر تبرہ بازی نہ کرنا, میرے صحابہ کے اوپر تنقید نہ کرنا. کیوں؟ فرمایا فإنهم خياركم, وہ تم میں سب سے زیادہ شان اور عظمت و مقام والے ہیں. لہذا ایسے ہوگی کہ تم اونچے مقام والے ہیں. فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا, اگر تم میں سے کوئی بندہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے, فرمایا اگر تم میں سے کوئی بندہ بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے
افضل ہے میرے صحابہ کرام کی عبادت اللہ اللہ. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فرمایا لوگوں سن لو یہ جو میرے صحابہ کرام ہیں یہ ایسے نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ کریم کے چنیدہ ہیں پسندیدہ ہیں منتخب کردہ ہیں. میرے اللہ نے اللہ ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی. میرے اللہ نے مجھے بھی چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے. مجھے بھی چنا ہے میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چنا ہے. ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابی. مجھے بھی چنا ہے میرے صحابہ کو بھی میرے لیے اللہ نے چنا ہے. یاد سن لو لوگوں سن لو سیاتی قوم ان قریب زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ یہ سنونا صحابی وینقصونا. لوگ ایسے آئیں گے جو میرے صحابہ کے اوپر تنقید کریں گے میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے میرے صحابہ پہ کیچڑ اٹھائیں گے میرے صحابہ پہ تبرہ گالیاں کریں گے میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنائیں گے. یہ سنونا وینقصونا. یاد ایسا کرنے والوں کے ساتھ وہ میری امت کے ایمان والوں تمہارا کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی تمہارے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی تمہارے رشتہ داریاں ہونی چاہیے ان کے ساتھ بھی تمہاری سنگت ہونی چاہیے ان کے ساتھ بھی میل ملاپ رکھنا چاہیے ان کے ساتھ بھی اٹھنا بیٹھنا چاہیے. جدید زمانے کے لوگ کیا کریں ہر کسی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. مولوی صاحب اتنی سختی نہ کیا کریں اتنے دین سخت نہیں ہے جتنا مولویوں نے بنا کے رکھا ہے. یار کوئی نہیں کلمہ تو وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وخلیفۃ بلا فخر چاہے پڑھتے ہیں. کلمہ اتنا ہے وہ اتنا بنا ڈالنے والے. اذان اتنی ہے وہ اتنی بنا ڈالنے والے. زکات کے منکر قرآن کے منکر اللہ اللہ. مگر تیرے دل میں ان کے لیے اتنی محبت ہے. سن اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن. اپنے دل کے اندر جگہ پیدا کر صحابہ کرام کی اہمیت کے لیے صحابہ کرام کی عظمت کے لیے صحابہ کرام کا وقار اپنے دل کے اندر پیدا کر. ان باتوں سے نہیں تو میں اور آپ کریں ان باتوں سے جو اللہ کے قرآن نے کی ہے میرے محبوب کے فرمان میں. ان باتوں کی وجہ سے دل میں اہمیت پیدا کر. صحابہ کرام کی اللہ کے ہاں کتنی اہمیت ہے مصطفیٰ کی آمد کی اہمیت ہے. تو اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب ایسی قوم آنے والی ہے یسبون اصحابی وینقصون. میرے صحابہ کو گالیاں بکیں گے میرے صحابہ پہ تنقید کریں گے میرے صحابہ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے. یہ ایسے تھے یا ایسے تھے یہ کیسے تھے یہ کیسے تھے یہ فلاں تھے اللہ اللہ. کوئی تو ننگے اعلان کہیں گے ہم صحابہ کو مانتے کوئی نہیں ہے. کوئی ایسے ہوتے جو کہیں گے ہم صحابہ کو رضی اللہ عنہم تو کہتے ہیں مگر یہ بھی کمی ہے یہ بھی کمی ہے یہ بھی کمی ہے یہ بھی کمی ہے. اس کو ہم بیان کریں گے لوگوں کے اندر انہیں بدنام کریں گے. مار اللہ استغفر اللہ. چاہے وہ علل اعلان رافضی ہو تب بھی چاہے وہ رافضی کا کوئی وکیل ہو اسحاق چاغری کی صورت میں یا مرزا جہلی کی صورت میں ہو. سب میرے دوستوں وہ ٹیلی فون اور موبائل کے اوپر وہ دل دادے لوگوں ہر ایک کی بات کو دل میں لگا دینے کے لیے تمہارے پاس گنجائش ہے. اگر نہیں تمہارے دل میں پیدا ہوگا تو قرآن کی عظمت تمہارے دل میں پیدا نہیں ہو رہی. اللہ کے پاک پیغمبر کی کوئی نصرت تمہارے اور ہمارے دلوں میں مار اللہ پیدا کوئی نہیں ہو رہی. ایک طرف اللہ کا قرآن فرماتا ہے ارزقہم کلمۃ التقوی وہ متقی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا وہ پکے سچے ایمان والے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الصادقون وہ سچے ہیں ایمان کے دعوے میں بھی سچے عمل کے اندر بھی سچے کردار کے حوالے سے بھی سچے حب رسول کے حوالے سے سچے جذبہ جہاد کے حوالے سے سچے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے سچے. وہ سچے سچے سچے. قرآن کریم 30 پاروں والا قرآن مسلمان کو پکار پکار کے کہہ رہا ہے اے نوجوان خبردار خبردار ان کے بارے میں کبھی بھی اپنے دل کے اندر میل نہ لانا کیونکہ جس دل میں میل آ گئی صحابہ کے بارے میں اس دل سے ایمان بالکل رخصت ہو جائے گا. اللہ اللہ. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر نے اس لیے تو اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ رحمت للعالمین پیغمبر جو ہمسایوں کے حقوق بتانے والا وہ چھوٹوں کے حقوق بتانے والا بڑوں کے حقوق بتانے والا وہ ہمسایوں کے حقوق بتانے والا رحمت والا پیغمبر کیا فرماتے ہیں. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایسی قوم جو میرے صحابہ کو گالیاں دے گی ان کے اوپر تنقید کرے گی ان کو برا بھلا کہے گی او ایمان والے ہو تمہارا کیا حق
साथ बैठना 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 ला तुजालिसूहुम, बैठने की इजाजत नहीं है, वला तुआकिलूहुम, खाने की इजाजत नहीं है, वला तुशारिबूहुम, पीने की इजाजत नहीं है, वला तुनाकिहुहुम, शादी की इजाजत। यार मुंडे पसंद कर बैठे है तो कुड़ी उन्हां दी, पर की करिए मुंडे जो होए अपनी मर्जियां वाले, जे मुंडा है तेरा इनदा अपनी मर्जियां वाला, ते तू मजबूर है ओदी गल मनण पिछे। जे कल नु आखेगा सारी जायदाद अब्बा मेरे नाल ला दे, बाकी सारियां नु फारे कर दे, ते फिर तू मन लई। कल नु तेनू आखे अब्बा इन कर दे, ते तू मन लई। कोई ना जिथे अपनी मर्जियां तेरियां नाल रल जांदियां ने, उस वेले ओ ईमान वाले आ, फिर तेरे मुंडे भी तेरे नालों ज्यादा चोखे हो जाने ने। इस वक्त सुनने बाद अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान है, किसी आलिम की बात नहीं है, मुफस्सिर की बात नहीं है, मुहद्दिस की बात नहीं है, किसी फकीर की बात नहीं है, अल्लाह के पाक पैगंबर का फरमान निशान है। वला तुजालिसूहुम, बैठने की इजाजत नहीं है, वला तुशातुवाकिलूहुम, उनके साथ खाना खाने की इजाजत नहीं है, वला तुशारिबूहुम, उनके साथ पानी पीने की इजाजत नहीं है, वला तुनाकिहुहुम, उनके साथ शादी करने की इजाजत नहीं है। अल्लाह ना सुनो मुसलमान, अल्लाह के पाक रसूल का फरमान, अल्लाह के पाक पैगंबर करीम का दूसरा फरमान है। अल्लाह के पाक पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया इन्नल्लाह अख्तारनी असहाबन, मेरे अल्लाह ने मुझे भी चुना है, मुझे भी चुना है। और सहाबा अपने आप नहीं आ गए, ये भी चुन के आए, ये भी चुने हुए लोग हैं, चुनीदा लोग हैं। इंतखाब अल्लाह का है। किसका इंतखाब है? अल्लाह का। जो अल्लाह के इंतखाब पर उंगली उठाए, वो जहन्नम का मिर्जा हो तो लईन है, वो फैसलाबाद का कोई बाबा इसहाक हो तो लईन है, वो ईरान का कोई बदबख्त बदनसीब हो तो लईन है, वो किसी कौम कबीले से ताल्लुक रखता हो वो लईन है, वो इस्लामिया सल्तनत का गवर्नर या कोई हुक्मरान हो तो लईन है। अल्लाह के पैगंबर के सहाबा के ऊपर तनकीद करने वाला वो अल्लाह की नजरों के अंदर लईन और मलऊन है। अल्लाह के पाक पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, फरमाया चुना है मुझे मेरे रब ने, मेरे सहाबा भी मुझे चुन चुन के दिए, और फरमाया वो ऐसे जअलनी फीहिम मुज़रा, उनमें से अल्लाह ने मेरे वजीर बनाए हैं। क्या बनाए हैं? मेरे वजीर बनाए हैं। अबू बकर मेरा वजीर है, उमर फारूक मेरा वजीर है, ये सहाबा मेरे अल्लाह ने मेरे वजीर बनाए हैं। और उनमें से अल्लाह ने मेरे ससुराल बनाए हैं। कौन बनाए हैं? कौन बनाए हैं? ससुराल बनाए हैं। हाँ न देख मेरे मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी का ससुराल है, अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी के ससुराल है। नबी के ससुराल अल्लाह के पाक पैगंबर खुद फरमा रहे हैं, ओ लोगों खबरदार मेरे वजीरों पे भी तनकीद न करना, मेरे ससुराल पर भी तनकीद न करना। मेरे अबू बकर भी मेरा ससुराल है, मेरा उमर फारूक भी मेरा ससुराल है, मेरे ससुराल पे तनकीद न करना, और जिनका मैं ससुराल हूँ उनके भी ऊपर तनकीद न करना। खबरदार मेरे ससुराल पे तनकीद न करना, वो मेरे ससुराल है, और उनमें से कुछ हैं मेरे सहाबा की, मेरे आगे सहाबा है, मेरे यार हैं, सही साथी हैं। या खबरदार खबरदार लोगों, जो भी मेरे सहाबा के ऊपर गालियां बकेगा, मेरे उज़रा पे बके, मेरे निसारों पे बके, मेरे अनसारों पे बके, मेरे मुहाजिरों पे बके, मेरे जनाबे वाला फतह मक्का से पहले वालों पे कोई बात उठाए, या फतह मक्का वालों के बाद कोई बात उठाए, किसी मेरे सहाबी के ऊपर तबर्रा करने वाला कोई बंदा हो, अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन, उसके ऊपर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी कायनात की उसके ऊपर लानत है। ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फ
توبہ کارڈ نہیں ہوتا. یہ واقعہ نام ہے. سب سے پہلے میرے دل کے اندر صاحب پیغمبر کا پیار ہونا چاہیے, کیونکہ یہ سیڑھی ہے اللہ اور اللہ کے پاک, اللہ اور اللہ کے پاک پیغمبر کے درمیان. ہم یہ سیڑھی بن گئے ہیں, یہ واسطہ اور درمیان میں جناب والا معاملہ ہے. جب تک صحابہ نہ ہو تو نماز کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو روزہ کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو حج کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو کلمہ کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو قرآن کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو اذان کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو جہاد کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو جناب والا نکاح کے طریقے کوئی نہیں ہے, صحابہ نہ ہو تو درمیان میں عبادت اور عبادت اور دین کا کوئی عمل بھی باقی رہتا کوئی نہیں ہے. اس لیے ایمان صحابہ کا اتنا مضبوط اللہ کریم نے بنایا ہے اور اللہ کریم نے پابند بنایا ہے. فرمایا جو بندہ میرے نبی سے اگر وہ تابعداری کا تابعدار ہے تو سب سے پہلے وہ میرے صحابہ کرام, میرے نبی کے صحابہ کا تابعدار بن جائے. سب سے پہلے وہ میرے نبی کے صحابہ کا تابعدار بنے گا, تب وہ حقیقت میں حضور کا حقدار بنے گا, اور پھر وہ اللہ پاک کا عبادت گزار بنے گا, اور تب جا کے اس کا معاملہ صحیح ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بزرگوں, اللہ کے پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت اور اس محنت کے نتیجے میں تیار ہونے والی جماعت کا نام ہے صحابہ. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اس لیے شاعر کہتا ہے نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا. نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا. صراط وفا میں جو چبھ جائیں کانٹے تو آنکھوں کو اپنی کبھی نم نہ کرنا. نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا. کیوں؟ صحابہ خدا کے, صحابہ نبی کے, صحابہ نبی کے, ہر امتی کے. اللہ کہہ دے بڑے پکے ہو خدا دی قسم, اتنا بڑے پکے, سبحان اللہ. یہ مولوی کی بات پہ نہیں ہو رہی ہے, اللہ کے قرآن کے اوپر ہو رہی ہے, محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر سبحان اللہ ہو رہی ہے. کہہ دے سبحان اللہ. ابھی آپ نے سارا قرآن سنا ہے, بالکل خاموش بیٹھے ڈرے بیٹھے تھے پتہ نہیں کہ ایران حملہ نہ کر دے. اللہ اکبر. صحابہ خدا کے, صحابہ نبی کے, صحابہ نبی کے, ہر امتی کے, ہر امتی کے. اگر فکر جنت ہے اگر تجھ کو تو صحابہ پہ تنقید اور غم نہ کرنا. نبی کے صحابہ سے الفت محبت کے جو سلسلے ہیں کبھی کم نہ کرنا. دعا ہے اللہ ذو الجلال والاکرام سے جو کچھ اللہ پاک نے مجھ جیسے ناکارہ طالب علم سے اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہ اجمعین کی وکالت کے حوالے سے اور عصمت کے حوالے سے جو بولنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے, اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ حضرات کا سننا اور سنانا یہ سب اللہ پاک ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ.